اہل اسلام کی آنکھیں نم کیے ہوئے ہے۔ تاریخ واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے زارو قطار رو پڑتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے میدان کربلا میں 72 سر اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے اور اسلام کی سربلندی کی خاطر دشمنان اسلام کے سامنے ڈٹ گئے اور یزید ابن معاویہ لعین کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، میدان کربلا میں یزید ابن معاویہ کی فوج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو شہید کیا۔ ناظرین، خالق کائنات نے بروز قیامت ان لعینوں کے لیے جہنم میں اذیت ناک ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر بھی ان لعینوں کو نشان عبرت نہ بناتا۔ ناظرین، کربلا کے شہیدوں کا بدلہ کس نے اور کیسے لیا؟ قاتلان حسین ابن علی کو کس نے چن چن کر مارا اور ان کا عبرت ناک انجام کیا ہوا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل info@adil سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانہ خلافت میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کو تسلط حاصل ہوا۔ اس نے کہا کہ میں قاتلان امام حسین علیہ السلام میں سے ایک کو بھی دنیا میں چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہو۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام اور پتہ بتاؤ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں کربلا گیا تھا۔ لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار ثقفی نے ایک ایک کو قتل کرنا اور سولی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ مختار ثقفی نے ایک دن کہا کہ میں کل ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ میرے اس عمل سے تمام مومنین اور ملائکہ مقربین بھی خوش ہوں گے۔ ہیثم بن اسود نخی اس وقت مختار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ابن سعد کل مارا جائے گا۔ مکان پر آ کر اس نے اپنے بیٹے کو رات میں ابن سعد کے پاس بھیج کر اطلاع کر دی کہ تم اپنی حفاظت کا انتظام کرو، مختار ثقفی کل تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ مگر مختار ثقفی چونکہ اپنے خروج کے ابتدائی زمانے میں ابن سعد سے نہایت اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ مختار ہمیں نہیں قتل کرے گا۔ دوسرے دن صبح کو مختار ثقفی نے ابن سعد کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے اپنے بیٹے خفص کو بھیج دیا۔ مختار ثقفی نے اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ خلوت نشیں ہو گیا ہے، اب گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا اب وہ رے کی حکومت کہاں ہے جس کے لیے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہایا تھا؟ اب کیوں اس سے دستبردار ہو کر بیٹھا ہوا ہے؟ حضرت امام حسین کی شہادت کے دن وہ کیوں خانہ نشین نہیں ہوا تھا؟ مختار ثقفی نے اپنے کوتوال کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ ابن سعد کے پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنی قبا کے دامن میں چھپا کر مختار ثقفی کے پاس لایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ مختار ثقفی نے حفص سے پوچھا پہچانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، پھر کہا یہ میرے باپ کا سر ہے اور اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ مختار ثقفی نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو اور تم زندہ بھی نہیں رہو گے۔ پھر اسے بھی قتل کرا دیا اور کہا کہ باپ کا سر امام علی مقام امام حسین کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ، اگرچہ وہ دونوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم اگر میں قریش کے 3 دستے بھی قتل کر ڈالوں تب بھی وہ سب امام حسین علیہ السلام کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔
پھر مختار سقفی نے دونوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیے۔ ناظرین، خولی بن یزید وہ بدبخت انسان تھا جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو جسم اقدس سے جدا کیا تھا۔ مختار سقفی نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ ایک کوٹھلی میں چھپ گیا اور بیوی سے کہہ دیا کہ تم لا علمی ظاہر کر دینا۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ اس کی بیوی باہر نکل آئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چونکہ جس وقت سے خولی بن یزید حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر لایا تھا وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی، اس لیے اس نے زبان سے تو کہا مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے، مگر ہاتھ کے اشارے سے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ سپاہی اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ سر پر ایک ٹوکرا رکھے ہوئے زمین سے چپکا ہوا ہے۔ اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کہ مختار سقفی کوفہ کی سیر کے لیے نکلا۔ راستے میں ان لوگوں سے ملا۔ اس کے حکم سے خولی بن یزید کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے شاہراہ عام پر اس کو قتل کیا گیا، پھر اسے جلایا گیا، اور جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو گئی مختار کھڑا رہا۔ ناظرین، تاریخ تبری کے مطابق مسلم بن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا جانے والوں کو پکڑ پکڑ کر مختار سقفی قتل کرنے لگا تو ہم اور شمر ذل جوشن تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر کوفہ سے باہر نکلے۔ مختار سقفی کے غلام ضربی نے ہمارا پیچھا کیا۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کو بہت تیزی سے دوڑایا، لیکن ضربی ہمارے قریب آ گیا۔ شمر نے ہم سے کہا تم گھوڑے کو ایڑ دے کر ہم سے دور ہو جاؤ، شاید یہ غلام میری طاق میں آ رہا ہے۔ ہم اپنے گھوڑے کو خوب تیزی سے بھگا کر شمر سے الگ ہو گئے۔ غلام نے پہنچتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو شمر اس کے وار سے بچنے کے لیے گھوڑے کو کاوا دیتا رہا، اور جب ضربی نے اپنے ساتھیوں سے دور ہو کر حملہ کرنا چاہا تو شمر نے ایک ہی وار میں اس کی کمر توڑ دی۔ جب مختار سقفی کے سامنے ضربی لایا گیا اور اس کو واقعہ معلوم ہوا تو اس نے کہا اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی اسے شمر پر حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ ضربی کو قتل کرنے کے بعد شمر کلتانیہ گاؤں میں پہنچا جو دریا کے کنارے واقع تھا۔ اس نے گاؤں کے ایک کسان کو بلا کر مارا پیٹا اور اسے مجبور کیا کہ میرا یہ خط مصعب بن زبیر کے پاس پہنچاؤ۔ اس خط پر یہ پتہ لکھا تھا۔ شمر ذل جوشن کی طرف سے امیر مصعب بن زبیر کے نام کسان اس کے خط کو لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بڑا گاؤں آباد تھا جہاں کوتوال ابو عمرہ چند سپاہیوں کے ہمراہ جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ کسان اس گاؤں کے ایک کسان سے مل کر شمر نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو بیان کر رہا تھا کہ ایک سپاہی ان کے پاس سے گزرا۔ اس نے شمر کے خط اور اس کے پتہ کو دیکھا، پوچھا کہ شمر کہاں ہے؟ اس نے بتا دیا۔ معلوم ہوا کہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ابو عمرہ فوراً اپنے سپاہیوں کو لیے ہوئے شمر کی طرف چل پڑا۔ مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ رات میں شمر کے ہمراہ تھا۔ میں نے اس سے کہا بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جگہ سے روانہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہمیں یہاں ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں 3 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور تمہیں خوف غالباً مختار کذاب کے سپاہیوں کا ہے، تم اس سے مرعوب ہو گئے۔ ہم جہاں ٹھہرے تھے وہاں ریچھ بہت زیادہ تھے۔ ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی اور مجھے برابر نیند نہیں آئی تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید ریچھ ہوں گے، مگر جب آواز تیز ہو گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور کہا یہ ریچھوں کی آواز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں انہوں نے پہنچ کر تکبیر کہی اور ہماری جھونپڑیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم اپنے گھوڑے چھوڑ کر پیدل ہی بھاگے۔ وہ لوگ شمر پر ٹوٹ پڑے جو پرانی چادر اوڑے ہوئے تھا اور اس کے برس کی سفیدی چادر کے اوپر سے نظر آ رہی تھی۔ وہ کپڑے اور زرہ وغیرہ بھی نہیں پہن سکا، اسی چادر کو اوڑے ہوئے
नेजे से उनका मुकाबला करने लगा। अभी हम थोड़ी ही दूर गए थे कि तकबीर की आवाज के बाद हमने सुना कि अल्लाह ने खबीस का खातिमा कर दिया। फिर उन लोगों ने उसके सर को काट कर लाश को कुत्तों के लिए फेंक दिया। नाजरीन, साहिब तारीख तबरी लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन दियास, जिसने मोहम्मद बिन अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया था, उसने इमाम अली मकाम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलान में से मुख्तार सकफी को चंद आदमियों के नाम बता दिए, जिनमें अब्दुल्ला बिन असयद जहन्नी, मालिक बिन नुसैर बद्दी और हमल बिन मालिक मुहारबी भी थे। ये सब उस जमाने में कादसिया में रहते थे। मुख्तार सकफी ने अपने सरदारों में से एक सरदार मालिक बिन उमरा नहदी को उनकी गिरफ्तारी के लिए चंद सिपाहियों के साथ भेजा। उसने जाकर उन सबको गिरफ्तार कर लिया और इशा के वक्त लेकर मुख्तार के पास पहुंचा। मुख्तार ने उन लोगों से कहा, ए अल्लाह और रसूल और आले रसूल के दुश्मनों, हुसैन इब्न अली कहां है? मुझे हुसैन इब्न अली की जियारत कराओ जालिमों। तुमने उस मुकद्दस जात को कत्ल किया जिन पर नमाज में तुम्हें दुरूद भेजने का हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, हमें उनके मुकाबले में जबरदस्ती भेजा गया था, हम जाने के लिए राजी नहीं थे, आप हम पर एहसान करें और छोड़ दें। मुख्तार सकफी ने कहा, तुमने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान नहीं किया, उन पर तुम्हें रहम नहीं आया। तुमने उन्हें और उनके बच्चों को प्यासा रखा, पानी नहीं पीने दिया और आज हमसे एहसान तलब करते हो। फिर बद्दी से कहा, तुमने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की टोपी उतारी थी? अब्दुल्ला बिन कामिल ने कहा, जी हां, यही वो शख्स है जिसने उनकी टोपी उतारी थी। मुख्तार सकफी ने हुक्म दिया, दोनों हाथ पांव काट कर इसको छोड़ दिया जाए ताकि इसी तरह तड़प तड़प कर ये मर जाए। चुनाचे उसके हुक्म पर अमल किया गया। बद्दी के हाथों और पैरों से खून का धारा बहता रहा यहां तक कि वो मर गया। उसके बाद जहन्नी और मुहारबी को कत्ल कर दिया गया। नाजरीन, हकीम एक ऐसा शख्स था जिसका नाम हकीम बिन तुफैल ताई था, जिसने करबला में हजरत अब्बास अलमदार के लिबास व असलहा पर कब्जा किया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह तीर मारा था। मुख्तार सकफी ने अब्दुल्ला इब्ने कामिल को उसकी गिरफ्तारी के लिए चंद सिपाहियों के साथ भेजा। वो जब मुख्तार सकफी की तरफ पकड़ कर ला रहे थे, हकीम के घर वाले अदी बिन हातिम, जो हातिम ताई का बेटा था, उसके पास गए और कहने लगे कि तुम मुख्तार सकफी से सिफारिश करो कि हमारे भाई को छोड़ दे। मुख्तार सकफी के पास अदी पहुंचा और सिफारिश करने लगा। वो अदी के साथ इज्जत से पेश आया और उसे पास बिठाया। अदी ने अपने आने की गर्ज बयान की। मुख्तार ने कहा, ए अबू जरीफ, क्या आप कातिलाने हुसैन के लिए भी सिफारिश करते हैं? उन्होंने कहा, हकीम पर झूठा इल्जाम है। मुख्तार ने कहा, अच्छा तो हम उसे छोड़ देंगे। सिपाहियों को रास्ते में मालूम हुआ कि अदी मुख्तार सकफी के पास हकीम की सिफारिश के लिए गया है। उनको लगा कि अगर हकीम की सिफारिश मुख्तार सकफी ने कबूल कर ली तो वो हकीम को छोड़ देगा, इसलिए उन सिपाहियों ने रास्ते में ही हकीम को कत्ल कर दिया और यूं उसे निशाने इबरत बनाया कि उसे एक कमरे में बंद किया गया और कहा कि तूने हजरत अब्बास इब्ने अली के कपड़े उतारे थे, हम तेरी जिंदगी में तेरे लिबास उतारते हैं। चुनाचे उन लोगों ने उसे बिल्कुल नंगा कर दिया। फिर कहा, तूने हुसैन इब्ने अली को तीर मारा था, हम भी तुझे तीरों का निशाना बनाते हैं। ये कहकर उन्होंने तीरों से मार मार कर उसको हलाक कर दिया। नाजरीन, एक शख्स जिसका नाम जैद बिन रकात था, उस बदबख्त ने हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील को तीर मारा था जो उनकी पेशानी में लगा था। उन्होंने पेशानी को बचाने के लिए उस पर अपना हाथ रख लिया, मगर तीर ऐसा लगा कि हाथ भी पेशानी के साथ पैवस्त हो गया।